بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہے۔ کچھ خصوصیات جو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، ایک نمبر پر تو وہ اللہ کے پہلے نبی ہے، یہ حضرت کی خصوصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ پہلے انسان ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ پہلے طالب علم ہے۔ پہلے طالب علم بھی آدم علیہ السلام ہے، اور پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام ہے، اور پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام ہے، اور پہلے لفظ سلام کہنے والے بھی آدم علیہ السلام ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ پہلے لفظ سلام کہنے والے بھی آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتے زیادہ تھے اس لیے آدم علیہ السلام نے کم کا لفظ استعمال کیا، تم پر سلامتی ہو، اور فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیک السلام۔ آدم علیہ السلام ایک تھے تو وعلیک السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ رحمت اللہ اور برکاتہ کے الفاظ، رحمت اللہ اور برکاتہ کے الفاظ فرشتوں کے ہیں، یہ فرشتوں نے جو ہے وہ اضافہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اسی طرح دو یا اس سے اچھا دو، اس سے اچھا۔ یہ قرآن میں بھی یہ سورہ نساء میں فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس کو ویلکم کرو اسی انداز میں یا اس سے اچھے انداز میں، یعنی اس نے السلام علیکم کہا تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اور اس طرح کے اور جو الفاظ ہے یہ احادیث وغیرہ میں نہیں ہے، احادیث وغیرہ میں نہیں ہے بھائی۔ وہ جو لکھا ہے وہ متکلم فی حدیث ہے، وہ جو حدیث ہے آپ کی وہ متکلم فی ہے، کہ ایک دفعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا۔ کس نے خواب دیکھا بھائی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کا جو یہ فرمان ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، میرے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ان کے برابر ہیں فضیلت میں، اتنی فضیلت ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس، وہ حضرات انبیاء کے برابر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت میں اللہ کا رسول موسیٰ آپ کے سامنے موجود ہوں، میں تو خدا کا کلیم ہوں، آپ کا کوئی امتی اور آپ کی امت کا کوئی عالم کیا میرے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کہا آپ نے ایسے؟ میں خدا کا پیغمبر آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کی امت کا کون سا آدمی ایسا ہے، کون سا عالم ہے ایسا جو میرے؟ تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ کو کہا اے موسیٰ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میری امت کا غزالی دے گا۔ بولو بھائی، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میری امت کا غزالی دے گا، یہ میری امت کا غزالی ہے، یہ اس کا جواب دے دے گا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
متوجہ ہو گئے امام غزالی کی طرف. امام غزالی کو حضرت موسیٰ نے وہاں کہا السلام علیکم. کیا؟ السلام علیکم. تو امام غزالی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. 2-3 الفاظ اور بھی اضافہ کر دیے امام غزالی نے. تو جب 2-3 الفاظ اور بھی اس کے علاوہ اضافہ کر دیے تو موسیٰ نے حضرت غزالی کو کہا کہ وہ جو میری بات ہے حضرت کی حدیث پر کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء کے برابر ہے اس کو تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ میں نے تمہیں کہا السلام علیکم، میں نے آپ کو کیا کہا السلام علیکم، اور آپ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او بھائی سیدھا سیدھا وعلیکم السلام، بس سیدھی سیدھی بات پہ کیوں نہیں آتے آپ؟ اتنا طویل کر دیا، اتنی لمبی بات آپ نے کر دی، تو آپ سیدھی سیدھی بات پہ آ جائیے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت جب آپ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا ہی عصائے، یہ لاٹھی ہے، میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے. اور آپ نے اس کے آگے کہا توکل علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں بہت سارے اور فائدے ہیں. علماء نے لکھا ہے لاٹھی میں 100 کے قریب فائدے ہیں. کتنے بھائی؟ ہاں، لاٹھی میں 100 کے قریب فائدے ہیں. استاد گرامی قدر حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے میرے طالب علمی سے ہی عادت تھی لاٹھی ساتھ گھمانے کی، طالب علمی سے عادت تھی لاٹھی ساتھ گھمانے کی. ویل چیئر پہ بھی جب ہوتے تھے تو لاٹھی ساتھ میں ہوتی تھی، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے نا حضرت کی لاٹھی ساتھ میں، اور خوبصورت لاٹھیاں، یہ نہیں کہ عام سی لاٹھی، خوبصورت لاٹھیاں کہ آپ لاٹھی کو دیکھتے رہ جاؤ کہ یار یہ لاٹھی کہاں سے آئی ہوگی، کیسے آئی ہوگی، کس نے بنائی ہوگی. تو لاٹھی کے 100 کے قریب فائدے، بہت کام آتی ہے لاٹھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے تو آپ سے پوچھا تھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کہتے بس لاٹھی ہے، بات کیا ہو جاتی؟ اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا آپ اس سے ٹیک لگاتے ہو یا نہیں. اللہ نے تھوڑی پوچھا تھا کہ آپ اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتے ہو یا نہیں. اللہ نے تھوڑی پوچھا تھا کہ اس میں اور فائدے بھی ہے یا نہیں. آپ نے کیوں کہا یہ؟ میں نے جو آپ کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو پہلے آپ تو یہ بتائے کہ آپ کہتے کہ یہ لاٹھی ہے، بات ختم ہو جاتی. آپ نے کہا کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، میں پتے جاڑتا ہوں اس میں، اور اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا آپ سے، آپ نے کیوں کہا ایسے؟ تو موسیٰ نے کہا ارے غزالی تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا پتہ ہے مجھے، آپ خدا کے کلیم ہیں، آپ خدا کے کلیم ہیں. تو کہا کلیم یہ چاہتا ہے کہ بات زیادہ ہو جائے اللہ سے، میں خدا کا کلیم تھا، کلیم اللہ میرا لقب ہے، اللہ سے باتیں کرنے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ سے میری بات طویل ہو جائے، زیادہ لمبی ہو جائے، بس نہ کروں، میں اللہ سے بات کرتا جاؤں. تو اس لیے میں نے تو اس لیے کلام طویل کیا تھا کہ میری بات لمبی ہو جائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے حضرت میں خدا کے کلیم سے بات کر رہا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سے طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، ختم نہ ہو، اس لیے میں نے طویل جواب دے دیا. حضرت موسیٰ ایسے آ گئے، چہرہ حضرت کی طرف کیا، کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. یہ بات سمجھ گئے مولوی صاحب؟ محدثین نے لکھا یہ حدیث متکلم فی ہے، اس میں محدثین نے کلام کیا ہے، یہ ضعیف درجے کی روایت ہے، بعض محدثین نے اس کو رد کیا ہے، لیکن یہ واقع ہو چکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ اللہ اور برکاتہ کے الفاظ میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس کے ہے؟ فرشتوں کے ہے. تو یہ حدیث میں ہے، سب جگہ پر ہے، لیکن اور نہیں. ایسے بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. بھائی صاحب والدرجة الرفيعة، یہ والے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں.
ایسا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ، یہ نہیں ہے وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ہے انک لا تخلف المیعاد، ایسے تو یہ والدرجة الرفیعہ یہ داخل ہو گیا، یہ داخل کر، جیسے رمضان میں آپ افطاری کے وقت کہتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں صرف ایسا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس، باقی حدیث میں نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث میں تو نہیں ہے لیکن وہ داخل کر دی گئی، وہ داخل کر دی گئی ہے اور ہے نہیں، تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں حدیث میں نہیں ہیں، اس کو ہم لوگوں نے داخل کر دیا ہے اور اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا، بلکہ دین کے اندر جو اضافہ کرے گا بغیر کسی اس کے، تو بھائی وہ ساری چیزیں کیا ہو جائے گی، مردود ہو جائیں گی اور ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے مولوی صاحب؟ تو یہ رحمت اللہ اور برکاتہ یہ الفاظ یہ تو فرشتوں کے ہیں، اور باقی کے الفاظ جو ہے وہ اپنی طرف سے ملا لیے لوگوں نے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی نے نہیں کہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اس کو اگر کسی نے لازم سمجھ لیا تو یہ فضول کام کیا اور فضول بات اس نے کی، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے سلام بھی فرشتوں کو کہا، اور آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام زمین پر قدم، لیکن دیکھو آدم علیہ السلام جو زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان ہے، اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر آدم سے پہلے انسانوں کا وجود نہیں تھا، انسانوں کا وجود نہیں تھا بھائی، آدم سے پہلے جنات تھے، کیا تھے؟ آدم سے پہلے تو جنات تھے، جنات ختم ہو گئے تو آدم آ گئے، اب زبانوں کا جو ظہور ہو گیا، تو پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور بی بی صاحبہ جب دنیا میں آ گئی، اور شیطان تو جن تھا لیکن تا وہ فرشتوں کا سردار، اور اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، وہ بھی زمین پر اتر گیا، اس کا نزول بھی زمین پر ہو گیا۔ تو یہ جو پہلے آدم علیہ السلام اور بی بی صاحبہ آ گئے، اور پھر شیس علیہ السلام آ گئے، حابیل قابیل وغیرہ یہ سب آ گئے، تو یہ اشارات میں بات کرتے تھے، کس میں بات کرتے تھے؟ اشارات میں بات کرتے تھے نا، الفاظ کا وجود تو نہیں ہے، جب لوگ بڑھے تو الفاظ کا وجود ہو گیا۔ اس سے آپ کو ایک مزے والی بات اور بتاؤں، اور آپ کے علم میں اضافہ، آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات اور بتاؤں کہ آدم علیہ السلام، یہ بہت کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدم علیہ السلام تشریعی پیغمبر نہیں ہے، آدم علیہ السلام تشریعی پیغمبر نہیں ہے، آدم علیہ السلام تکوینیات کے نبی ہے، تکوینی نبی ہے، یعنی ان کو شریعت مستقل نہیں دی گئی، لوگ نہیں تھے تو شریعت نہیں دی گئی، ان کو مستقل طور پر ان کو شریعت نہیں دی گئی، وہ تکوینی پیغمبر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تکوینی پیغمبر نہیں، تکوینی پیغمبر ہے، تشریعی پیغمبر، جی تشریعی پیغمبر، ہاں تشریعی پیغمبر نہیں ہے، تکوینی پیغمبر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس لیے اللہ رب العزت جہاں وحی کا ذکر کرتے ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بخاری دیکھیے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، حضرت ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جیسے نوح کی طرف ہم نے وحی کی، آدم سے شروع نہیں کیا، اس لیے کہ آدم پر تو وحی ہوئی نہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، تو نوح تشریعی پیغمبر تھے، اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ پر وحی کی جیسے کہ ہم نے نوح پر وحی کی،
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. پھر یہ سب کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ نسل انسانی ختم ہو گئی. طوفان نوح جب آیا، سرکشی کی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے سرکشی کی، اور طوفان آ گیا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر، اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے. آسمان سے بھی پانی برسا، اور ہم نے زمین کو حکم دیا فجرنا الارض عیونا. دیکھیے سورۃ القمر، ہم نے زمین کو حکم دیا کہ چشمے جو ہے وہ اس سے پھوٹ پڑے، تو زمین سے چشمے نکلے، اور آسمان کو ہم نے حکم دیا کہ آسمان بھی پانی برسائے، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا. ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، طوفان نوح بھیج دیا ہم نے. اور جو 80 اور 82 افراد تھے جو حضرت پر ایمان لائے تھے، اس میں حضرت کی اہلیہ نہیں تھی، انہ لیس من اہلک. اور حضرت کا صاحبزادہ جو ہے اس کا نام ہے کنعان. کیا نام ہے؟ کنعان. وہ بھی نہیں تھا. اس لیے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، کتنے؟ 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ یہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں بھائی عامل آپ کو. حضرت نوح کے 4 بیٹے ہیں. نوح کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں. ایک حام، دوسرا سام، تیسرا یافس، ہاں، اور چوتھا کنعان. یہی کنعان جو مسلمان نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا، اور وہ آپ کی بات نہیں مانا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی مجھے بچا لے گا. پانی مجھے تھوڑی کچھ کہہ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بھائی یہاں تو کوئی نہیں بچے گا، وہ بچے گا جس پر اللہ اپنا رحم کرے، بس اللہ کے رحم کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. نوح علیہ السلام نے اس کو کہا حال بینہما الموج فکان من المغرقین. ایک موج آئی پانی کی، ایک لہر آئی، دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. حضرت نوح کو اللہ نے بچا لیا، اور کنعان کیا ہو گیا؟ اس کے نظر ہو گیا، غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. ہم نے نوح کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے اولاد نہیں ہے. نسل انسانی نوح سے چلی صحیح، نسل انسانی تو صحیح نوح سے چلی، حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نسل انسانی دوبارہ چل گئی. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور آپ جو اردو والے کہتے ہیں 4 دانگ عالم، کیا 4 دانگ عالم، اور پشتو والے کہتے ہیں څلور کنج دنیا، 4 کونے ہے اور 4 دانگ عالم. یہ جو اردو والے کہتے ہیں، تو یہ اس سے مراد یہ کہ 4 دانگ عالم، یہ حضرت نوح کے جو 4 بیٹے تھے یہ پھیل گئے پوری دنیا میں اور آباد ہو گئے مختلف حصوں اور علاقوں کے اندر. یہ جو قاری طیب قاسمی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا من این، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا انا من الہند، میں ہندوستان سے آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ ہاں، اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں. بھائی صاحب اس نے کیا کہا؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ انا من الہند، میں ہندوستان سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا السندھ او الہند ہما اخوان، سندھ اور ہند یہ 2 بھائی ہیں. سندھ اور ہند کتنے بھائی ہیں؟ 2 بھائی ہیں. من ابن 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 نوح، حضرت نوح کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے، حضرت نوح کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے. تو سندھ بھی آدمی کا نام ہے اور ہند بھی آدمی کا نام ہے، اور یہ دونوں بھائی ہیں، سندھ اور ہند دونوں بھائی ہیں.
سندھ کے پھر 60 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 60 بیٹے تو سندھ کے ہو گئے. سندھ کے ہو گئے کل بھائی 60 بیٹے. 60 بیٹے ہو گئے سندھ کے. سندھ کے 60 بیٹے. یہ جو پشاور ہے، کاشغر ہے اور کے پی کے کی طرف جتنے علاقے ارد گرد میں آتے ہیں، یہ سب سندھ کے بیٹے ہیں. یہ سندھ کے بیٹے ہیں حضرت سارے. پرانے زمانے میں لوگ اولاد کو ترجیح دیتے تھے کہ زیادہ اولاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت میں فرمایا کہ تزوجو، تم نکاح کرو ایسی عورت سے جس کے بچے زیادہ ہوتے ہو. جس کے فَإِنِّي مُفَاخِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں تمہاری کثرت دیکھ کر قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا. واہ 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 واہ، میری امت کتنی زیادہ ہے. قیامت کے دن 120 صفحے بنیں گی. کتنی؟ 120 صفحے بنیں گی. 120 صفحے. کتنی صفحے بنیں گی؟ قیامت کے دن 120 صفحے بنیں گی کل. اس میں 40 صفحے دیگر امتوں کے ہیں. پوری جو امت ہے نا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی 40 صفحے بنیں گی، اور 80 صفحے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. فرمایا کہ میں فخر کروں گا، واہ کتنی زیادہ ہے میری امت، کتنے کثرت سے لوگ ہیں اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس کا پتہ تو خاندان سے چلے گا. جس عورت کے بچے خاندان میں زیادہ ہوتے ہو تو بس وہاں شادیاں کی جائے تو ان کے بچے زیادہ ہوں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں 40 بیٹے تھے. کتنے؟ 40 بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید کے. کہتے ہیں اکثر شہید ہو گئے جنگوں میں. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے ہیں 100 بیٹے. 100 بیٹے ایک حادثے میں شہید ہوئے. 100 بیٹے ایک حادثے میں شہید ہوئے. مراکش کا ایک بادشاہ گزرا ہے. مراکش جو ملک ہے، مسلم ملک ہے مراکش، اس کا ایک بادشاہ گزرا ہے کئی سو سال پہلے. اسماعیل نام تھا اس کا. اسماعیل. اس اسماعیل کے 888 بیٹے. کتنے؟ کتنے بیٹے بھائی؟ مجھے کہتے ہیں کہ شادیاں کتنی کی تھی اس نے. حضرت داؤد علیہ السلام کی 1100 بیویاں تھیں. کتنی؟ 1100 بیویاں تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے. اللہ اکبر. 1100 کتنی بیویاں تھیں بھائی؟ 1100. ایک نبی میں ایک نبی کو اللہ 40 پہلوانوں جتنی طاقت دیتا ہے. کتنی؟ 40 پہلوان. وہ کہتے تھے حضرت ایک رات میں اکثر سے ملتے تھے. وہ پوروں سے کبھی کبھی ملتے تھے، پورے گھر والیوں سے. خدا کے نبی تھے، خدا کے پیغمبر تھے. جب تھوڑی کمزوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا، خدایا میں کمزور ہو چکا ہوں. فَأَمَرَ اللَّهُ تعالی، اللہ نے حکم دیا داؤد کو، بِأَكْلِ الْبِيض، انڈے کھانے کے. داؤد انڈے کھاؤ. کیا کرو؟ داؤد انڈے کھاؤ. انڈے کھاؤ. اب یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کہ کیسے انڈے کھاؤ. انڈے کھاؤ. 100 نہیں، انڈے کھاؤ. کیا کرو بھائی؟ مرد کے لیے سونا کیا ہے؟ حرام ہے.
مرد کے لیے سونا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. تو انڈے کھانے چاہیے. کیا کھانے چاہیے بھائی؟ امر اللہ تعالی باکل البیض. شاہ انور شاہ کشمیری نے حضرت اقدس امام العصر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے پیر صاحب، اس کا نام ہے گنجینہ اسرار. اسرار، ہاں، گنجینہ اسرار حضرت صاحب نے لکھی ہے. بہت پیاری کتاب لکھی ہے، اپنے مجربات اور اوراد اور وظائف بتائے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو وظیفہ بتایا ہے کہ جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہو، یعنی وہ نامرد ہو، تو اس کے لیے وظیفہ بتایا ہے حضرت نے کہ 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک روزانہ صبح ایک انڈا کھائے، دیسی انڈا ایک کھائے روزانہ. 40 دن جب پورے ہوں گے اور روزانہ بلا ناغہ کھائے گا، اللہ 40 دن کے اندر اندر اس کی ساری کی ساری بیماری کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. حضرت کی کتاب ہے گنجینہ اسرار، اس میں حضرت نے لکھا ہے. علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کافی زیادہ اولاد تھی، 16-17 کے قریب. اور جیسے ہی وہ جوان ہوتی تھی تو انتقال کر جاتی تھی. جیسے بلوغت کو پہنچے نا، یعنی جوان ہو گئے تو بس انتقال. سارے بچے، آخر میں ایک بیٹی رہ گئی، اور جب وہ بیٹی جوان ہو گئی تو بھی انتقال کر گئی. زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں مجنون ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے مجنون تھے وہ. انہوں نے حضرت پر بہت تحقیق کی اور کتابیں لکھی. مصر کے بڑے علماء میں سے علامہ زاہد الکوثری، علامہ زاہد الکوثری، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے معتقد تھے. علامہ زاہد الکوثری فرماتے تھے اللہ نے مجھے دنیا میں قیامت کی پریکٹس کروائی ہے. اللہ نے دنیا میں مجھے کس کی پریکٹس کروائی ہے؟ قیامت کی. قیامت میں زاہد الکوثری سب تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے بالکل. اللہ نے مجھے دنیا میں بتا دیا کہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، آپ ایسے اکیلے رہ جائیں گے. ساری اولاد چلی گئی، حضرت خود اکیلے رہ گئے. تو یہ جو حام، سام، یافس اور کنعان ہے، تو کنعان تو مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مومن نہیں تھا. یہ تو اس کو نکال دیں گے آپ، اس کو نکالیں گے آپ. اس کی جگہ یا سام اور یا یافس میں سے کسی ایک کا بیٹا ہے، کسی ایک کا بیٹا ہے، اس کو کہتے خوشنگ. ہاں، اردو والے کو خوشنگ، خوشنگ. تو کنعان کی جگہ آپ وہ خوشنگ کر دیں گے، جو حضرت کے بیٹوں کے بیٹے، وہ کر دیں گے آپ. تو 4 ہو جائیں گے، حام، سام، یافس اور خوشنگ. ان سے پھر نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے اور پھیل گئی ہے. اور پھر یہ سندھ اور ہند انہی کی اولادوں میں سے ہے. سندھ اور ہند نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہیں. حضرت اقدس استاد گرامی قدر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بتاتے تھے. کہتے تھے کہ ایک شخص بہت زیادہ سخی تھا اور وہ سخاوت کرتا تھا. علاقے میں اور محلے میں اس کی سخاوت بہت مشہور تھی. جو بھی آتا تھا وہ بے درے کھلاتا پلاتا تھا. لوگ بہت خوش تھے اس سے اور اس کا بڑا چرچا تھا. ایک دن کوئی اجنبی مسافر آ گیا،
اس کو بھوک لگی، اس نے کسی کو کہا کہ یار مجھے تو بھوک لگی ہے اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے جگہ دے دے. تو ان لوگوں نے اس کو اس سخی شخص کا گھر بتایا اور کہا کہ بس اس گھر میں چلے جاؤ اور یہاں پر آپ کو سب کچھ ملے گا. جب وہ چلا گیا وہاں، دروازے پر دستک دی، وہ سخی شخص باہر نکلا تو اس نے کہا کون ہو بھائی تم؟ تو اس سخی شخص نے کہا کہ میں آپ کے دوست کے دوست کا دوست ہوں، میں آپ کے دوست کے دوست کا دوست ہوں. اس نے کہا کہ آ جائیے، بس تشریف لے آئیے، ویلکم. بٹھایا اس کو. وہ بہت خوش تھا وہ آدمی کہ اب لذیذ کھانے آئیں گے، عمدہ اور بہترین سالن آئیں گے اور میں کھاؤں گا، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، آرام بھی کر لوں گا. یہ تو بہت اچھے شخص سے میرا واسطہ پڑا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، اس کے ہاتھ دھلائے اور ایک جو کٹورا ہے یا اس کو کیا بولتے ہیں جس میں شوربہ نکالتے ہیں، ٹرے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کٹورا جیسا ہوتا ہے جس میں شوربہ نکالتے ہیں، اس میں سرید بناتے ہیں. تو وہ لے کر آیا، اس میں شوربہ تھا اور روٹیاں لے کر آیا اور حضرت کو کہا کہ بس تناول فرمائیے. تو اس نے گھر میں کہا تھا کہ ایسا کرو، پانی ابالو، جوش دو اس کو اور اس میں نمک ڈالو. بس انہوں نے نمک ڈالا نمک ڈالا اور جوش دیا پانی کو گھر والوں نے اور لا کر دسترخوان پہ رکھ کے، اور روٹیاں بھی حضرت کو کہا کہ بس نوش فرمائیے. حضرت صاحب جب ایک نوالہ لیا تو اس کو عجیب لگا، وہ تو ابلا ہوا پانی تھا، اس میں نمک ڈالا تھا. تو اس نے ایک نوالے کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت اقدس مفتی صاحب ہنستے نہیں تھے، بہت کم ہنستے تھے. مفتی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت کم ہنستے تھے. یہ لطیفہ سنا کے ہمیں بہت ہنسے حضرت. اور اس شخص نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میزبان نے کہا یہ شوربے کا شوربہ ہے تم میرے دوست کے دوست کے دوست ہو، یہ شوربے کا شوربہ ہے. سمجھ گئے مولوی صاحب؟ تو ہند اور سندھ یہ تو دو بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی 17 نبی آئے. کتنے نبی آئے؟ 17 نبی آئے. شیخ ہندوستان میں کتنے نبی آئے؟ 17 نبی آئے. اور ان میں سے ہر ایک کے نام میں گل یا خان یہ آتے ہیں، گل اور خان. اس سے پتہ چلا کہ گل اور خان انبیاء کے نام ہیں. یہ جو گل اور خان پر لوگ لطائف بناتے ہیں اور ہنستے ہیں، ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے بہت شدید خطرہ ہے. گل خان یا گل یا خان یہ انبیاء اکرام کے نام ہے. قاری طیب قاسمی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہندوستان میں جو نبی آئے ان میں سے اکثر کے نام گل اور خان سے شروع ہوتے تھے یا اس پر ختم ہوتے تھے. گل اور خان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. ہندوستان میں 17 نبی آئے. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ابو الانبیاء ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے. کیا ہے؟ جو ابو الانبیاء ہے. آپ کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. ایک اور اب بات آپ کو پھر بتاؤں گا. آپ کو حبیب اللہ بھی کہتے ہیں. کس وجہ سے آپ کو حبیب اللہ کہتے ہیں یہ آپ مجھے یاد دلائیے گا پھر.
آپ کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کا آبائی وطن اور آبائی گاؤں بھی یہی ہندوستان ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام ہندوستان کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہندوستان کے رہنے والے تھے. اور ہندوستان میں پھر یہ تو پہلے ایک تھا نا، اب تقسیم ہو گیا، وہ ہندوستان ہو گیا، یہ پاکستان ہو گیا. پہلے تو یہ بر صغیر تھا. کیا تھا یہ بھائی؟ بر صغیر تو آپ کو میں نے بتایا تھا، بر کہتے ہیں خشکی کو. بر کس کو کہتے ہیں یہ بتایا آپ کو؟ یہ نہیں بتایا آپ کو. بر تو کہتے ہیں کس کو مولوی صاحب؟ آج یہ بھی سنیے گا آپ. بر کہتے ہیں خشکی کو اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. بر صغیر خشکی کا وہ چھوٹا حصہ اور علاقہ جس پر چند ممالک واقع ہیں. خشکی کا وہ چھوٹا سا حصہ جس پر چند ممالک واقع ہے. وہ چند ممالک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بس یہ بر صغیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بر صغیر ہے. اس سے پتہ چلا کہ بر صغیر تو صرف ایک ہی ہے، اور تو بر صغیر نہیں ہے. بر صغیر تو یہی ہے، خشکی کا چھوٹا سا حصہ ہے اور اس پر یہ 2-3 ممالک واقع ہیں. بر اعظم تو 7 ہے. کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم ہو گئے. تو وہ بر اعظم، تو بر کہتے خشکی کو اور اعظم کہتے بڑے کو. اعظم کہتے کس کو؟ تو وہ بڑے حصے ہیں اور بڑے علاقے ہیں، وہ ہر لحاظ سے وہ بڑے ہیں، اس لیے وہ بر اعظم کہلائے. اور یہ چھوٹا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بر صغیر. یہ بر اعظم نہیں ہے، یہ بر صغیر ہے. تو ہندوستان اور پاکستان یہ تو ابھی میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ہندوستان ہے اور یہ پاکستان ہے. پہلے تو اس کو بر صغیر کے نام سے جانتے تھے. یہ سارا بر صغیر تھا، اس میں سارے علاقے آتے تھے. یہ پشاور اور کاشغر اور نمرود اور سوات اور یہ سب جو ہے اسی میں آتے تھے. سمجھ گئے مولوی صاحب؟ یہ یہاں تک آپ دیکھ لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے پھر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن کیسا تھا، اور حضرت ابراہیم کو حبیب اللہ کیوں کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کہاں جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں یا 3، کون کون سی بیویاں تھیں، کون کون سی اولاد ان سے ہوئی. یہ اہم ٹاپک ہے اور یہ اہم موضوع ہے. انشاءاللہ آنے والا سبق پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا. یہ کافی ہے انشاءاللہ اس دن کے لیے.